اور اب بچے کو بھی وہی سکھا رہی ہیں. اب کھلا ہو گئی. امی خود تو ساری عمر صبر کرتی رہی, برداشت کرتی رہی. ہمارے خاندان کی پہلی طلاق. میرا جہاں رشتہ کریں گے مجھے قبول ہے. ریحا کی آزادی کی خوشی میں آپ جانتی تھی نا کہ دنین سبو کو پسند کرتی ہے. امی اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ زیبا اور جامی کی خلا ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ جج زیبا کی باتوں سے سہمت تھی, بلکہ اس لیے کیونکہ جامی اپنے کیس کو پرسیو ہی نہیں کرے گا, اور اس کا کارن صرف ایک ہی ہوگا کہ اس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے, اور زیبا کو پہلی مرتبہ جامی کے پاس پیسے نہ ہونے کا اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا. زیبا کی خلا کے بعد جہاں پر اس کے بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے, تو وہیں پر زیبا کی ماں اس بات پر اداس ہوگی کہ ان کے خاندان کا ٹریک ریکارڈ خراب ہو گیا, کہ یہ ان کے خاندان کی پہلی خلا یا طلاق ہے. یہاں پر سارے بچے خوش ہوں گے تو وہیں پر زیبا بہت زیادہ اداس ہوگی, اس لیے نہیں کہ اسے جامی کی یاد آ رہی ہوگی, بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 24 خوبصورت ترین سال ضائع کر دیے. یہ ڈیسیجن بہت ہی پہلے لے لینا چاہیے تھا, لیکن اس نے بہت دیر کر دی. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عالیہ طاہا کے گھر والوں کے ساتھ جب دنین کا رشتہ لینے کے لیے جائے گی تو خلاف توقع دنین اپنے ماں باپ کو یہی کہے گی کہ وہ جہاں چاہیں اس کا رشتہ کر سکتے ہیں. رشتے کے لیے اس لیے راضی ہو رہی ہے کیونکہ دنین کی محبت کا جواب کبھی بھی سبوک نے محبت سے نہیں دیا, بلکہ الٹا اس کا مذاق ہی اڑایا ہے. سبوک کی طرف سے مایوس ہو کے آخر کار دنین اس رشتے کے لیے ہاں بول دے گی, لیکن دنین کے ماں باپ طاہا کے گھر والوں کو فی الحال ہاں نہیں بولیں گے, اور اسی اثنا میں عالیہ کو پتا چل جائے گا کہ دنین سبوک کو پسند کرتی ہے. عالیہ یہی شکوہ لے کر زیبا کے پاس پہنچ جائے گی, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جیسے اس کی بہن نے ساری زندگی تڑپتے ہوئے گزار دی, اسی طرح سے دنین کا فیوچر بھی. اپنی بہن زیبا کو اس بات پر شرمندہ کرے گی کہ اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ جانتی تھی کہ دنین سبوک کو پسند کرتی. زیبا سبوک سے اس بارے میں بات کرے گی کہ اسے اگر دنین پسند ہے تو اسے دنین کو اپنا لینا چاہیے, لیکن ابھی تک سبوک کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ دنین بہت ہی نازوں سے پلی ہے اور وہ اس طرح کی مشکل زندگی نہیں گزار سکتی, جس پر زیبا اسے یہی کہے گی کہ اسے دنین سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے. سبوک اپنی ماں کی یہ بات ماننے والا ہے اور دنین سے پوچھنے والا ہے کہ اگر اتنی مشکل زندگی گزار سکتی ہے تو وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے. ایک طرف جمال زیبا کے خلا کے بعد زیبا کے گھر باقاعدہ رشتہ بھجوا دے گا, اور یہ رشتہ سمیرہ لے کر آئے گی. زیبا اس رشتے کے لیے نہ بول دے گی, لیکن جب سمیرہ کی زبانی زیبا کے تمام بچوں کو پتا چلے گا کہ جمال کتنے عرصے سے زیبا کو پسند کرتا آیا ہے, تو اس کے بچے ہی زیبا کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسے زندگی کی نئی شروعات کر لینی چاہیے. زیبا جمال کے اس پرپوزل پر ہاں بول دیتی ہے, یا بھی یہی سوچے گی کہ زمانے والے کیا سوچیں گے, اور وہ یہ نہ سوچیں کہ اس نے جمشید سے خلا اس لیے لی ہے کہ وہ جمال سے شادی کر سکے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا خیال یہی ہے کہ وہ جمال کے رشتے کے لیے آخر کار ہاں بول دے گی.